قرآن مجید کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85، اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیں کہ اگر سارے انسان اور سارے جن اکٹھے ہو جائیں اس چیز پر کہ اس قرآن کریم کی مثل پیش کریں، لے آئیں، تو وہ ہرگز نہ لا سکیں گے۔ کائنات ساری کے تمام انسان اور تمام جنات اپنی ساری طاقتیں، اپنی ساری قوتیں استعمال کرنے کے باوجود قرآن کریم کی مثال پیش نہیں کر سکیں گے۔ کائنات کی ہر کتاب کے حوالے سے امکان رہ جاتا ہے کہ یہ غلط ہو، اس میں شک کی گنجائش رہتی ہے۔ ظاہر انسان لکھتا ہے، مگر قرآن کریم کی صداقت کے حوالے سے شروع ہی میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ازالہ فرماتے ہوئے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس قرآن کریم کی صداقت میں کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن مجید کے حوالے سے اللہ پاک نے جو اس کے آداب بتائے ہیں، وہ فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا، سورہ اعراف کی آیت نمبر 204 میں جب پڑھا جائے قرآن کریم فَاسْتَمِعُوا، تو اسے کان لگا کر سنو، یعنی پوری توجہ سے اس کو سنو۔ وَأَنصِتُوا، اور چپ رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی جب اس کے آداب کے مطابق اس کو سنیں گے تو پھر اس میں، اس بندے میں، ان لوگوں میں قابلیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کی خاص رحمت کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، رواہ مسلم۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن مجید کے ذریعے قوموں کو بلند کرے گا اور بعض قوموں کو نیچے گرائے گا، ہے کہ یعنی جو قومیں اللہ کے احکامات پر عمل کریں گی اللہ انہیں بلند فرمائے گا، اور جو اس پاک کلام کے ارشادات کا انکار کریں گے، مخالفت کریں گے، ایسی قومیں زوال کا شکار ہوں گی۔